بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سائے اور دھوپ کا وزن جانتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہماری آج کی نشست کا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح۔ فَدَرَأْتُمْ، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا دفاع کرنا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر الزام عائد کرنا۔ تختمون کا مطلب یہ کتمان سے ہے، اس کا پہلے بھی ایک سبق میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا چھپانا جسے پوشیدہ رکھنا مناسب اور درست نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کتمان۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے، اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس باغیانہ سرشت کے مالک تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ اب اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا مقصد جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک نشانی، ایک آیت کو بھی ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ حکم ہوا کہ ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ بعض روشن خیال اور مفکر حضرات اس معجزے کی کچھ اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ نضربوہ ببعضہا اور ببعضہا دونوں کی ضمیریں مقتول کی طرف جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا ایک عضو مقتول ہی پر مارو۔ بنابراً یہ ایک الگ حکم ہے جس کا سابقہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تفسیر ان آیات کے ظاہری اور واضح مفہوم کے سراسر خلاف ہونے کے علاوہ ایک جسارت بھی ہے، کیوں کہ یہ آیات لفظ اذ کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں جو کسی مخصوص واقعے کی طرف صریحاً اشارہ ہے، اور گائے کا ایک حصہ مقتول پر مارنے کا حکم فَقُلْنَا سے شروع ہوتا ہے جو قتل کے واقعے سے مربوط ہے۔ نیز اس آیت سے یہی ظاہر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقتول اس گائے کا ایک حصہ مارنے سے زندہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ یوریکم آیات ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی نشانی تھی جو قتل کے کسی واقعے سے مربوط تھی اور قتل بھی پوشیدہ تھا۔ اس بات کی طرف آیت کے اس حصے میں اشارہ ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جو چیز تم چھپاتے ہو۔ کچھ افراد کا یہ نظریہ ہے کہ یحیی اللہ الموت سے مراد لکم فی قصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کی طرح نفاذ شریعت ہے جو کہ موجب حیات و نجات ہے، مگر آیت کا ظاہری مفہوم اس تعویل کی بھی نفی کرتا ہے۔ اس آیات میں اہم نکات دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل سے کام نہ لینے کی صورت میں معجزے بھی انسان کے لیے مؤثر نہیں ہوتے، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ معجزات لوگوں کو عقل سے کام لینے کی دعوت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔
دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کی ان آیات میں اور سب آیات میں تأمل اور تدبر کرنے کی اور ان احکامات کو ان کو تسلیم کرنے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔